حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ اس سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ سچ اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپسی بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربزندہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ ربزندہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، تم اپنی قوم میں واپسی جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم میرے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ عرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ اس پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے۔ وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہیں؟ اس کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں زمزم کنویں کے پاس آیا اور اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان سے چھڑوایا۔ پھر میں وہاں سے واپسی ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو بولے، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، اس سے بات کی، اس میں سے آدھے تو اسی دن مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔